بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ رابرٹ ٹی کیوساکی کی کتاب امیر باپ غریب باپ کے پارٹ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سن رہے ہیں امیر دولت کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بازار کتابوں کی دنیا۔ دوستو، اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، کیونکہ دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ 8:30 بجے رات فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگلے ہفتے کے دن، اور میں نے فون نیچے رکھ دیا۔ مائک کے ڈیڈ نے ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی حامی بھری تھی۔ ہفتے کے روز میں نے قصبے کے غریب غربا کے علاقے کی جانب جانے والی بس پکڑی اور روانہ ہو گیا۔ اس صبح 8 بجے مائک اور میں نے اس کے ڈیڈ کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ پہلے ہی سے مصروف تھے اور گزشتہ 1 گھنٹے سے کام کی سر انجام دہی میں مصروف تھے۔ ان کا تعمیراتی سپروائزر اپنے پک اپ ٹرک میں روانہ ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کے سادہ، چھوٹے اور صاف ستھرے گھر میں قدم رکھا، مائک سے میری ملاقات دروازے پر ہی ہو گئی تھی۔ مائک نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے بتایا کہ ڈیڈ فون پر مصروف ہیں اور انہوں نے عقبی پورچ میں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ جب میں نے اس پرانے مکان کی ڈیوڑی کے پار قدم رکھا تو لکڑی کے پرانے فرش کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ دروازے کی اندرونی جانب ایک سستا سا میٹ موجود تھا جو فرش کی توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ اگرچہ وہ صاف ستھرا تھا لیکن وہ اپنی تبدیلی درکار رکھتا تھا۔ میں نے تنگ رہائشی کمرے میں قدم رکھا جس میں ایسے پرانے فرنیچر کی بھرمار تھی جو آج کل آثار قدیمہ میں شمار کیے جانے کے قابل تھا۔ کاؤچ پر 2 خواتین بیٹھی تھیں اور وہ دونوں میری مما سے عمر میں کسی قدر بڑی تھیں۔ ان خواتین سے ہٹ کر ورکر کے لباس میں ملبوس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہن رکھی تھی جو استری شدہ تھی۔ وہ میرے ڈیڈ سے تقریباً 10 برس بڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور مائک اور میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے عقبی پورچ کا رخ کیا۔ میں نے بھی شرمساری کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ لوگ کون ہیں؟ اوہ، وہ میرے باپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص ان کا ویئر ہاؤس چلاتا ہے اور خواتین ریسٹورانٹ کی مینیجر ہیں، اور جیسے ہی تم یہاں پہنچے تھے تم نے ایک تعمیراتی سپروائزر دیکھا تھا جو یہاں سے 50 میل دور سڑک کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ ان کا ایک دوسرا سپروائزر جو مکانات کی تعمیر کے کام کی نگرانی کرتا ہے وہ تمہارے آنے سے قبل یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہاں پر ہر وقت یہی کچھ چلتا رہتا ہے؟ مائک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر وقت نہیں بلکہ اکثر یہی کچھ چلتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مائک نے کہا، میں نے اپنے ڈیڈ سے دریافت کیا تھا کہ کیا وہ ہمیں یہ سکھا دیں گے کہ دولت کیسے بنانی ہے۔ میں نے تجسس بھرے انداز میں اس سے استفسار کیا۔ اوہ، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں ایک پیشکش کریں گے۔ میں نے مائک سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ پیشکش کیا ہے؟ نہیں، لیکن وہ جلد ہی ہمارے علم میں آ جائے گی۔ اچانک دروازے سے مائک کے ڈیڈ نمودار ہوئے۔ مائک اور میں اپنے قدموں پر اچھل پڑے، ان کے احترام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہم چونک اٹھے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، لڑکو تیار ہو، اور کرسی کھینچ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنے سر ہلائے اور ان کے سامنے برجمان ہو گئے۔ وہ ایک عظیم الجثہ شخص تھا جس کا قد 6 فٹ اور وزن 200 پاؤنڈ تھا۔ مائک کہتا ہے کہ تم دولت کمانے کا گڑ سیکھنا چاہتے ہو، کیا یہ درست ہے رابرٹ؟ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ اس کے الفاظ اور مسکراہٹ میں بے تحاشا قوت پنہاں تھی۔ ٹھیک ہے، میری پیشکش یہ ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن میں کلاس روم سٹائل کی مانند ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تم میرے لیے کام کرو گے، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اگر تم میرے لیے کام نہیں کرتے میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا۔ میں تمہیں برق رفتاری کے ساتھ سکھا سکتا ہوں اگر تم کام کرتے ہو۔ میں ایسی صورت میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں گا اگر تم محض بیٹھ کر مجھے سننا چاہتے ہو جیسا کہ تم اسکول میں کرتے ہو۔ یہ میری پیشکش ہے، اسے قبول کر لو یا پھر اسے نظر انداز کر دو۔ میں نے پوچھا کیا میں پہلے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ مائک کے ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، پیشکش قبول کرو یا پھر اسے نظر انداز کر دو۔ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اگر تم فیصلہ کن انداز میں اپنے ذہن کو آمادہ نہیں کر سکتے تب تم کبھی نہیں سیکھ سکو گے کہ دولت کیسے بنانی ہے۔ مواقع آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ فوری فیصلہ سازی کی اہلیت ایک اہم مہارت ہے۔ تمہیں وہ موقع میسر آیا ہے جس کی تم تلاش میں تھے۔ موقع سے فائدہ اٹھانے کا آغاز کر دیا، پھر 10 سیکنڈ کے اندر اندر کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مائک نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ مائک کے ڈیڈ نے کہا اچھی بات ہے، ابھی 10 منٹ کے اندر اندر مسز مارٹن آئے گی، تم اس کے ساتھ روانہ ہو جانا اور تم کام کا آغاز کر سکتے ہو۔ میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ ادائیگی کروں گا اور تمہیں ہر ہفتے کے دن 3 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا لیکن آج میں نے سافٹ بال گیمز کھیلنی ہے۔
مائک کے ڈیڈ نے دھیمی مگر درست آواز میں کہا پیشکش قبول کرو یا پھر اسے نظر انداز کر دو۔ میں نے جواب میں کہا میں پیشکش قبول کرتا ہوں۔ میں نے کام کرنے اور سیکھنے کا انتخاب کیا بجائے اس کے کہ کھیل کھیلنے کا انتخاب کرتا۔ 30 سینٹ کے بعد اس دن 9 بجے کے قریب مائک اور میں مسز مارٹن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ ایک مہربان اور صبر و تحمل اور برداشت کی حامل خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ مائک اور مجھے دیکھ کر اسے اپنے بیٹوں کا لڑکپن یاد آ جاتا ہے جو اب جوانی کی حدود کو پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ وہ ایک مہربان خاتون تھی لیکن وہ سخت محنت مشقت پر یقین رکھتی تھی اور وہ ہمیں ہر لمحے فعال رکھتی تھی۔ ہم 3 گھنٹوں کے دوران جو کام کرتے تھے وہ اس نوعیت کا حامل تھا کہ ہم ڈبہ بند خوراک کے ڈبے الماریوں میں سے نکالتے تھے اور ان پر جمی گرد و غبار صاف کر کے انہیں دوبارہ نفاست کے ساتھ الماریوں میں سجا دیتے تھے۔ یہ ایک انتہائی بوریت سے دوچار کرنے والا کام تھا۔ مائک کے ڈیڈ جن کو میں اپنا امیر ڈیڈ کہتا ہوں ان کے اس قسم کے 9 عدد سٹور تھے اور ہر ایک سٹور کے ساتھ ایک بہت بڑا پارکنگ لاٹ بھی تھا۔ وہ کریانہ کے سٹور تھے جہاں پر لوگ دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ وغیرہ کی خریداری کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں ایئر کنڈیشن بکثرت استعمال نہیں کیے جاتے تھے اور گرمی کی وجہ سے سٹور اپنے دروازے بند نہیں رکھ سکتے تھے۔ سٹور کے دونوں جانب کے دروازے کھلے رکھنے پڑتے تھے جن میں سے ایک دروازہ سڑک کی جانب کھلتا تھا جبکہ دوسرا دروازہ پارکنگ لاٹ کی جانب کھلتا تھا۔ جب بھی کوئی گاڑی پارکنگ لاٹ میں آ کر رکتی یا پھر کوئی بھی گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکالی جاتی تب بے تحاشا گرد اڑتی اور سٹور پر آ کر جمع ہو جاتی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جاب اس وقت تک بخوبی چل سکتا ہے جب تک ایئر کنڈیشن سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ 3 ہفتوں تک ہم مسز مارٹن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مائک اور میں روزانہ 3 گھنٹے کام کرتے۔ دوپہر تک ہمارا کام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا تھا اور وہ 3 سکے ہم دونوں کی ہتھیلیوں پر رکھتی۔ اگرچہ اس وقت میری عمر محض 9 برس تھی اور یہ 1950 کی دہائی تھی لیکن اس وقت بھی 30 سینٹ کی کوئی خاص وقت نہ تھی کہ انہیں کما کر بندہ خوش ہوتا۔ اس دور میں لطیفوں والی کتاب کی قیمت 10 سینٹ فی کتاب تھی، لہٰذا میں عام طور پر اپنے پیسے ان لطیفوں والی کتب پر خرچ کر دیتا تھا اور گھر چلا جاتا تھا۔ یہ چوتھے ہفتے کا بدھ کا دن تھا اور میں اس جاب کو چھوڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میں نے محض اس لیے کام کرنے کی حامی بھری تھی کہ میں مائک کے ڈیڈ سے دولت بنانے کے گر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں 10 سینٹ فی گھنٹہ کے عوض ایک غلام کا روپ دھار چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے پہلے ہفتے کے دن کے بعد سے مائک کے ڈیڈ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ دوستو بقیہ کہانی جانیں گے ہم امیر باپ غریب باپ پارٹ 7 میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔